والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کا خیال دل میں آیا ہے، جو موضوع دراصل ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اور جس سے متعلق عام طور پر روزانہ معاشرے اور سماج میں کوتاہی کو دیکھ کر دل کوتا رہتا ہے۔ ایک ایسی چیز جس کو پورے دین کی بنیاد قرار دیا گیا اور ایک ایسی عبادت کہ جس کے چھوڑنے کو کفر کی علامت قرار دیا گیا، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ملت میں اس عبادت اور اس چیز سے متعلق ضرورت سے زیادہ غفلت یا لاپرواہی برتی جاتی ہے، اور وہ ہے نماز۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق جہاں کہیں بھی قرآن میں حکم دیا ہے تو نماز کے ادا کرنے کا نہیں دیا، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ایک دو مرتبہ نہیں، نماز کی ادائیگی اور نماز کے قیام کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، آپ کو حیرت ہوگی کہ 700 مرتبہ سے زیادہ اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو ان سے دل کو محسوس ہوتا ہے کہ نماز ہی وہ حد فاصل ہے جو اسلام اور کفر، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والا۔ آدمی اگر نماز چھوڑ دے تو وہ معنی طور پر کافروں کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے نماز کے قیام کا حکم دیا۔ اب نماز کے قائم کرنا، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی یعنی کہ پہلو ہو سکتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، جماعت کا اہتمام کیا جائے، نماز کے لیے جماعت کو لازمی قرار دیا جائے۔ یہ نہیں کہ میرا کچھ کام چل رہا ہے، وہ کام ختم ہو جائے گا تو میں اپنے طور پر پڑھ لوں گا، ابھی تھکا ہوا بہت ہوں، آنکھ نہیں کھلے گی، کوئی بات نہیں، میں گھر پر پڑھ لوں گا۔ ہرگز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اہل مکہ جنہوں نے مسلمانوں پر، اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے انتہائی درجے کے پہاڑ توڑ دیے تھے، جن کی وجہ سے متعدد صحابہ کو جام
نوش فرمانا پڑا تھا، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول کی صاحبزادی کا حمل ظاہر ہو گیا تھا، جن کی وجہ سے حمزہ کو شہید ہونا پڑا، ان کا کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، اور جسم کے انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کا ہار بنا کر کافروں نے پہنا، ان کافروں کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا، ایسے رحمت للعالمین ہمارے نبی۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ رحمت للعالمین نبی یہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں کسی سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں، اور لکڑیاں جمع کر کے میں ان لکڑیوں کو لے کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں پر نماز پڑھیں، یہ نہیں کہا کہ جو نماز کو چھوڑ کر سوئے ہوئے۔ فرمانے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑے کروں اور لکڑیوں کو لے جا کر ان لوگوں کے گھروں کو پھونک دوں اور جلا ڈالوں جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کا قائم کرنا نماز پڑھنا نہیں ہے۔ پہلی بات نماز کے قائم کرنے میں یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ابھی وقت ہے، باقی ہے آپ کی جماعت اپنے بنا لیں گے، یہاں جماعت ہو چکی تو کیا ہوا اپن بھی کر لیں۔ ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ پابندی سے ہو، اچھے طریقے سے پڑھی جائے نماز، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ہر طرح کا اہتمام کیا جائے، پاکی کا اہتمام ہو، صفائی کا اہتمام ہو، کپڑوں کی صفائی کا اہتمام ہو، جسم کی صفائی کا اہتمام ہو، جگہ کی صفائی کا اہتمام ہو۔ یہ ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے کے درجے میں آتی ہیں، اور احادیث میں نماز کی تاثیر، نماز کی برکات، نماز کے انوارات، نماز کے فائدے اور نماز کے ثمرات کے جو وعدے بیان کیے گئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سارے برکات، وہ سارے ثمرات، وہ سارے کے فائدے نماز کو اہتمام سے، خشوع خضوع سے، جماعت سے، پابندی سے ادا کرنے میں پوشیدہ ہے۔ صرف انفرادی طور پر الگ نمازیں پڑھنے پر وہ ساری چیزیں، وہ برکتیں نہیں ملنے والی۔ حدیث میں ہے کہ ایسی نماز جو پورے اہتمام سے پڑھی جائے، جس میں خشوع بھی ہو، جس میں خضوع بھی ہو، جس میں صفائی کا اہتمام بھی ہو، دل اور دماغ کی صفائی بھی، جسم اور کپڑوں کی صفائی بھی، اور پورے اہتمام سے پڑھی جائے، تو وہ نماز میں برکت کا سبب بنی۔ ورنہ حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہوئی ہے، سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ الگ کر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پرانے پوسیدہ اور خراب کپڑے کی شکل میں لپیٹ کر منہ پر پھینک کرواتی ہیں، یہ جو تمہاری نماز تم کو مبارک، یہ نماز تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نماز ہمارے لیے نہیں، یہ نماز تمہیں کو مبارک۔ تو ساری برکتیں، سارے انوارات، سارے فائدے اور نجات اور کامیابی اور سرخروئی اور بلندی اور سرفرازی کے وعدے جس نماز کے ساتھ وابستہ ہے، وہ نماز ہے جس میں خشوع و خضوع، جس میں اہتمام۔ تو اب یہ نماز بنے گی کیسے، نماز صحیح کیسے ہوگی؟ یہ دو تین چیزیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن نماز کو بالکل بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن پر ہم کو توجہ دیں۔ نماز کا سب سے اہم جز ہے قرآن۔ تلاوت کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ آپ اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر سب سنت کرتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلا جز ہے قرآن، تو قرآن کو صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، آواز اچھی نہیں آپ کی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن الفاظ کا تلفظ، الفاظ کی ادائیگی، صحیح مخارج اور صحیح جگہ سے الفاظ کا انتخاب، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آواز تو یہ فطری چیز ہے، کسی کو اللہ نے اچھی کسی کو نہیں دی، لیکن الفاظ کا تلفظ اور بنیادی تجوید کا علم ہونا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔
قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی و مطلب بھی معلوم، اس کا معنی و مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ 20 30 اور 50 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، بعض لوگوں کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے، اور ان میں سے کسی سے کھڑے ہو کر یہ کہا جائے کہ نہیں پورا قرآن نہیں چاہیے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بس ہمیں سنا دیجیے۔ تو کیا میں مبالغہ کر رہا ہوں؟ کوئی بغلے جھانکے مبالغہ ہے؟ 40 اور 50 سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ ذرا برائے کرم اتنے سالوں سے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ پہلی صف میں رہتے ہیں، تکبیر تحریمہ میں آپ شامل رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اشراق بھی آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تسبیحات بھی پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا راز و نیاز کا جو معاملہ چلتا ہے آخر ہے کیا؟ ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی سنا دیجیے۔ تو آپ کو بغلے نہیں دکھائے تو بول دیجیے مجھے، ہم ایسی کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ سے کیا راز و نیاز ہے، اللہ سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے کیا معاملہ ہمارا چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ارے بھائی کبھی کلیکٹر کے پاس کوئی میمورنڈم لے کر جائے، تو میمورنڈم لے کر گئے، وہاں جا کے انہیں بولا ٹھیک ہے بھائی بولو کس کے آئے ہوئے، بس کھڑے ہو گئے، کیا بولوں گا؟ ارے آئے کیا میٹر لے کر، بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں، یا چپ ایسے آ گئے ٹائم پاس کرنے کو رسمن، 1 منٹ دیکھیں گا 2 منٹ دیکھیں گا، بعد میں کیا بولیں گا؟ چوکیدار کو بولتا ہے جا کے ذرا باہر کرو، اچھی خاطر مدارات کر کے رخصت کرو، یہ لوگ ٹائم پاس کرنے پر، اور ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ برس سے کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ ایسی قرآن تو چھوڑ دیجیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نماز میں رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں، اتحیات میں جو پڑھتے ہیں، دعائیں قنوت ہیں، دعائیں معصونہ ہیں، کبھی انہی کا مطلب پڑھنے کے سمجھنے کی کوشش کی ہم نے؟ پھر رکوع میں آپ جو سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں، ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ تو نماز کو اگر قائم کرنا ہے تو نماز کا پہلا جز یہ ہے کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے اس کی ادائیگی بھی صحیح ہو اور اس کا معنی و مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو نماز میں دل لگے گا۔ نماز میں دل کیسے لگے گا؟ قسم خدا پاک کی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، جب ہم قرآن نماز پڑھیں اور امام صاحب کیا پڑھ رہے جب ہم کو معلوم ہونا، ایسا مزہ آتا پشان اللہ اکبر کبھی، جنت کا تذکرہ ہو تو بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جائے، ہمیں بھی ایسا منظر ملنا چاہیے، ہم بھی اس کے مستحق بن جائے، ایسے عمل کرنے والے بن جائے۔ جہنم کا تذکرہ ہو تو آنکھیں جو ہے ڈبڈبا اٹھتی ہیں، یہ کیفیت کب پیدا ہو؟ اللہ حفاظت۔ ہمارے پاس کیسا ہو گیا؟ مسجد شاندار ہوئی، کیا ہوئی؟ مسجد خوب شاندار ہوئی، ایک سے بڑھ کر، لیکن مسجدوں کے شاندار ہونے پر نماز کا شاندار ہونا موقوف نہیں۔ ذہن میں بات رکھیں، مسجدوں کے شاندار ہونے پر نماز کا شاندار ہونا موقوف نہیں ہے۔ نماز تو کہیں بھی ہو جاتی ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر آپ نماز پڑھیے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، شرط یہ کہ پاک ہو اور سامنے کوئی مورت نہ ہو۔ چاہے پھر آپ کسی مندر میں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں گے، گرجا گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، زمین پاک ہے اور سامنے کوئی مورتی نہیں ہے، آپ کی نماز اعلیٰ ترین درجے کی نماز ہو۔ تو بس نمازوں کے شاندار ہونے کے لیے مسجدوں کا شاندار ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے پاس گنگا الٹی بہتی ہے، گنگا کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس الٹی بہتی ہے، لہروں کے خلاف تیرنے کے عادی ہیں ہم لوگ۔ گنبد دیکھے تو واہ، ایسے ایسے گنبد کہ مغل بھی جو ہے تو بغلے جھانک کے بھاگنا شروع کر دے گا، قبروں میں سے نکلے اور موجودہ دور کے گنبد دیکھے تو انہوں نے ارے باپ رے، ہمیں
اتنے بڑے بڑے شہنشاہ تھے، یہ کہاں سے ہمارے میں باپ پیدا ہوتے؟ یہ مینار آتا ہے، یہاں سے نکلو تو ہتے کے مینار کو دیکھنے کو ایسا دیکھنا پڑتا، ہتے کے مینار کو کیسا دیکھنا پڑتا؟ ایسا گردن میں کبھی تو ڈر لگتا ٹوپی مل جاتی کیا ہے۔ اچھا یہ اتنا اونچا مینار بنا، اتنے اونچے مینار کی وجہ سے نماز اتنی اونچی ہو جاتی ہے بیانی طور پر۔ تو نماز کا شاندار ہونا مسجدوں کے شاندار ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی تو چھپر کی تھی اور چھت گھاس پھوس کی تھی، زمین پر مٹی پڑی ہوتی تھی، سنگریزے ہوتے تھے، اگر ہلکی سی بارش کی فوار بھی ہو جاتی تو سجدے سے جب سر مبارک اور زمین مبارک اٹھاتے تو پوری جو ہے خاک سے لرپت ہوتی تھی۔ لیکن نمازیں کیسی تھی؟ 2 رکعت دنیا کے نقشے پلٹنے میں اپنا کردار ادا کر دیا کرتے، ہوتا تھا ہی نہیں ہوتا۔ آج خانہ کعبہ کا طواف کرنی پوری دنیا، غزہ جو ہے تباہ تو تباہی ہونے چلے جائے۔ یہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کے قیام کی طرف توجہ دی، رسمی طور پر ادائیگی کی طرف دے رہا ہے۔ اور اللہ نے نماز کے لیے جہاں کہیں بھی حکم دیا ہے، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ٹھونگے مارنے کا حکم نہیں ہے کوے کی طرح، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ قالین اعلیٰ، یہ دیکھو ہمارے پاس یہ جو بچھا ہوا ہے، اس کے نیچے اور ایک بچھا ہوا ہے، اس کے نیچے ٹائلز ہے، ماشاءاللہ ٹائلز کے اوپر صف کے اوپر یہ دوسری صف، اس کے اوپر پھر امام صاحب تو اور بھی زیادہ نخرے والے، اس پہ اور ایک مصلی ہے، دیکھو ہمارا مصلی اور تیسرا ہو گیا۔ مگر نمازیں ان سے شاندار نہیں ہوتی، نمازیں شاندار ہوتی ہے ان اہتمام کے کرنے کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ ایک شخص، اللہ کے رسول ایسی تشریف فرمائے جیسے آپ بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابہ آئے، ادھر دور نماز پڑھ لی، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھی انہوں نے، نماز پڑھ کے آ کر سلام کر کے بیٹھے، آپ کہہ رہے ہیں قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابہ کا دور تھا، اللہ نے ایسا مبارک طبقہ اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا، سبحان اللہ۔ ہمارے جیسے ہوتے ٹرے تو ہم بول دیتے ہاں اب بھی تو پڑھ کے آئے، دیکھے نہیں آپ نے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور جا کر سیدھا نماز پڑھی، پھر آ کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ہو گیا ایسی۔ تیسری مرتبہ کے بعد بھی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں طریقہ ادب کا کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ 3 مرتبہ آپ کے بولنے پر تو پڑھ کر آیا ہوں، کہا اللہ کے رسول مجھے نماز کا طریقہ مکمل طریقے پر نہیں پتہ ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جو یہ ارکان ادا کر رہے ہیں جلدی جلدی، اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی ہے، ارکان اطمینان کے ساتھ ہونا۔ اب میں تو اس مسجد میں دیکھتا ہوں کچھ احباب تو ایسے ہیں اللہ اکبر بول کے ابھی اہدنا الصراط المستقیم تک بھی نہیں جاتا، میں معلوم ہوا کہ موصوف کی کچھ لوگوں کی ایسی 2 رکعت ہو جاتی۔ کون سی نماز پڑھ رہے بھائی؟ کس کے لیے پڑھ رہے؟ کئی کو پڑھ رہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ملنے والا کیا ہے؟ جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا، جو میں سر بسجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ کیا ملے گا اسی نماز سے؟ ٹھونگے مار رہے بس، اٹھ بیٹھ لیفٹ رائٹ، چلنے دو، خالی پریڈ کرتے رہو، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، ارکان اتنے جلدی جلدی نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، نماز پڑھی، آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔
وہ صاحب پھر گئے، پھر نماز پڑھی، ان کے بھی ساتھ 3 مرتبہ معاملہ ہوا۔ تیسری مرتبہ کے بعد جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ طریقہ بتائیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ازار آپ کے ٹخنے کے نیچے لٹک رہی ہے، اور جو ازار، جو پتلون، جو پینٹ، جو پاجامہ، جو لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکی ہوئی ہوگی اس کی نماز قبول نہیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اب ہم جائزہ لیں، اپنا ذرا جائزہ لیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی آپ کی۔ تو یہ چیز ہے، نماز کو اہتمام کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ پہلی چیز قرآن کو سیکھنا ہے، تجوید کو سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ سنتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھئی ہمارے پاس کیسا ہے، ہم غیر ضروری چیزوں میں لڑتے رہتے۔ کیا غیر ضروری؟ مطلب ہاتھ کب اٹھانا ہے، کب چھوڑنا ہے، کہاں باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے کہ ناف کے اوپر باندھنا ہے؟ ارے بابا کہیں بھی باندھ، تیری مرضی ہے، ناف کے نیچے باندھو، ناف کے اوپر باندھو، ہاتھ بار بار اٹھاؤ مت اٹھاؤ، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے جس سنت کو اختیار کیا ہے، بس یہ ذہن میں رہے اصل چیز کہ آپ جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو آپ سینہ تان کے کھڑے ہوں، پیر پھیلا کے کھڑے ہوں یا پیر قریب کر کے کھڑے ہوں، سامنے سے دیکھنے والے کو یہ معلوم ہونا کہ مالک کے سامنے، آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھو آپ کس طریقے سے کھڑے رہ رہے، آپ سینہ تان کے کھڑے رہو، آپ عاجزی سے کھڑے رہو، آپ پیر پھیلا کر کھڑے رہو، پیر قریب کر کے کھڑے رہو، آپ سینے پر ہاتھ باندھو، آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، کہیں پر بھی آپ ہاتھ باندھے، آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ کی نماز ایسی ہو کہ سامنے سے اگر کوئی دوسرا شخص آپ کو دیکھ رہا ہو تو اس کو یہ لگنا چاہیے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس آئینے میں ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے لیں۔ اصل مقصد یہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا ڈالنا، یہ مقصد ہے۔ اب ہم یہ چیزوں میں جو ہے تو غیر ضروری بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں، آمین آہستہ بولنا کہ زور سے بولنا کہ ہلو بولنا، آہستہ بولنا، ارے جیسا بولنا ہے بولو۔ مقصد ہے آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما۔ اب ہم کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کیسی کرنی چاہیے؟ آپ کا دل جس چیز کو بولتا ہے ویسا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بولنا چاہیے تو عاجزی کے ساتھ بولیے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چیخ کر بولنا چاہیے تو چیخنا چلانے کا مطلب جو ہے تو جہر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بازو والے سن لیں تھوڑی بہت آواز، مگر اس کو چیخنا چلانا تو کیا ہم کسی بحری شخصیت کو سنا رہے ہیں؟ درخواست کیسے کی جاتی ہے؟ درخواست کیسے جاتی ہے؟ بھائی مینیجر کے پاس لیو کی اپلیکیشن لے کر گئے تو کیسے جاتے؟ چھٹی کی درخواست دینے کو جاتے مینیجر کے پاس تو، یا باس کے پاس، کسی کے پاس لکھ کر لے کر گئے۔ اب میں ذرا چیخ نہیں سکتا ہوں زیادہ، نہیں تو آپ لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے یہ لے کر آیا درخواست، دے دو مجھے چھٹی، بولے تو انہیں چھٹی کر ڈالتا، پھر انہیں کیا کرتا؟ چھٹی کر ڈالتا پھر سچ مچ کی۔ تو ادب کا دائرہ ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ ادب کے دائرے میں آہستہ بولو، زور سے بولو، پیر قریب رکھو، پیر دور رکھو، ہاتھ سینے پر باندھو، ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، کہیں پر بھی ہو آپ کی ترجیحات ہیں، ان ترجیحات کو اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دوسرا جو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کے میں پہلو بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا لباس کا ایک معاملہ ہے، نماز کے قائم کرنے میں لباس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو، زیب و زینت کو اختیار کرو، ہر نماز کے وقت، عند کل مسجد۔ اللہ نے فرمایا ہر نماز کے وقت، صرف جمعہ کے لیے اچھے کپڑے نہیں، صرف عیدین کے لیے اچھے کپڑے نہیں، اللہ نے فرمایا
خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب ایسے کپڑے پہن کر آنا کہ اگر بیوی سسرال کو گئے والی ہے تو بیوی کو ملنے کے لیے جو کپڑے پہن کے جانے میں شرم آ سکتی، کم سے کم خدا کے واسطے وہ کپڑے پہن کے مسجد میں نہیں آنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سسرال میں جاتے وقت کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ یہیں رہن دو جی، اپنا گھر جو ہے غنی پورے میں رہن دو، اور بیوی کو لانے کو جانے کا ہے مومن پورے میں، اٹھا کے چھوٹے نکل جاتا کہ تیار ہو کے جاتا کچھ تو بھی۔ تو ایسے کپڑے پہن کر، جس کپڑے میں پہن کر کسی تقریب میں جانے میں انسان کو شرم محسوس ہوتی ہو، ویسے کپڑے پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، ویسے کپڑے پہن کر نہیں آنا چاہیے۔ اور میں یہ نہیں بولتا ہوں آپ جو ہے تو میرے جیسے لباس پہ آ جاؤ، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے، مگر آپ اچھے کپڑے خریدو، زیادہ پیسے لگا کے خریدو۔ میں تو بولتا ہوں اچھے پہننا، ایک برانڈڈ پہنو، اپنی ڈگنیٹی کو کہیں پر بھی متاثر نہیں ہونے دینا، وقار سے رہنا، اچھے سے اچھے خرید کے پہنو۔ لیکن ایسے مت پہنو کہ سجدے میں جائے تو ڈیوائیڈر دکھ جائے۔ ہاں، ہم ایک سے بڑھ کر ایک جینس ارمانی کے اور اس کے اور اس کے برانڈڈ پہن رہے، معلوم ہوا سجدے میں گیا، سامنے والا غلطی سے اگر قیام میں ہے اور انہیں سجدے میں گیا تو اس کی نماز کے بعد انہیں جا کے جو ہے تو گلوکوز چڑھا دینا، یہی چھوڑا۔ یہ نماز کے لیے آنا نہیں ہے۔ نماز کے لیے کپڑے ایسے پہننا چاہیے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ چلے ابھی اپنے کو جو ہے فوراً ایک ارجنٹ میٹنگ ہے کلکٹر صاحب کے ساتھ اور نکلنا ہے، تو آپ کیسے کپڑے پہن کر جائیں گے؟ صاف ستھرے۔ کلکٹر کا تو چھوڑ دیجیے جی، کسی شادی میں بھی جانا ہے تو کیسے کپڑے پہن کر جاتے ہیں؟ تو نماز کے لیے کیسے غیرت گوارہ کرتی ہے؟ اللہ کے مالک الملک، احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ، پوری کائنات کا خالق، جس کے دست قدرت میں ہر چیز، جس کے ہاتھ میں آپ کی اور میری سب کی زندگی ہے، اس کا استظہار ہے، اور اٹھے کے بس آ جاتے ہیں، کیسے دل گوارہ کرتا ہے؟ اور سب سے بڑا تو تماشا وہ ٹوپیوں کو لے کر ہے۔ وہ آپ کے پیچھے ٹوپیاں قائم ہیں جی، کیا ہے وہ؟ بٹی، بٹی بولتے نا؟ دیکھو ذرا، سب دیکھو بٹی کو، ذرا دیکھو، ایک نظر دیکھ لو بٹی کو۔ اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا آپ کے گھر میں وہ بٹی کے اندر دھوئے ہوئے کپڑے رکھتے؟ کبھی میلے کپڑے رکھتے اندر؟ کون سے رکھتے؟ بہت ہو گیا تو محترمہ خالی جو ہے دھوئے ہوئے کپڑوں کو سکھانے کے لیے لے جانے کی حد تک استعمال کر لے سکتے، مگر دھونے کے بعد صاف ستھرے ہو گئے تو بٹی میں رکھتے کیا؟ بٹی میں ٹوپیاں یہاں بٹی میں لا کے رکھے ہوئے۔ ساکس بھی لینا ہے، اگر جاب کر رہا اور اس کو جو روزانہ جاب کے لیے جانا ہے تو ساکس بھی لینا ہے، تو موزے لینا ہے، تو انہیں برانڈڈ دیکھتا، برانڈڈ اچھے ہونا بھائی، ہاں بولن کیوں ہونا، وہ اسمیل نہیں آنا، نہیں تو تھوڑا پہنے تو پیروں میں چپ اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بازو والے جو ہے تو اوپر نیچے دیکھتے، برانڈڈ دیکھتا انہیں، برانڈڈ۔ اور ٹوپی اس کا خیال ہی نہیں آتا، اور اگر آ بھی گیا تو بہت ہو گیا، ٹوپی لے لیے اپن نے 100 روپیہ، 150 روپیہ، 200 روپے، 200 روپے کی ٹوپی پہننے والا تو اتراتے پھرتا ہمارے جیسا، دیکھو میں نے 200 کی ٹوپی پہنا بولتا۔ اور شادیوں میں، اب میں نے بہت سے احباب کو دیکھا شادیوں میں ایسے ٹوپیاں خرید کے پہنتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں نوبت نہیں آتی اس کی پہننے کی۔ جنہ کیپ، اور جنہ کا باپ بھی شرما جائے ویسے ٹوپیاں، ترکی ٹوپیاں، کیا ہنستے ہیں؟ خالی بیٹے کے، بھائی کے، اور فلاں کے، اور بھتیجے کے، اور بھانجے کے حجاب و قبول کے واسطے ٹوپی خریدی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز کے لیے ایک تو ہرائیتی نہیں آئے تو وہ بٹی میں، کہ میلے کپڑوں کی بٹی میں کی ٹوپی لے کے پہنتے۔ ارے بھائی یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا مسجدوں کے اندر؟ میرے سمجھ، یہ گرودوارے میں گئے کبھی آپ؟ گرودوارے میں اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ گیٹ کے اوپر ان کے وہ کچھ بنیالا ہے ایسے، یہ اپنے یہاں جیسے چپلوں کا بنیالا ہے وہاں بنیالا ہے، وہاں ٹوپیاں اور وہ کپڑے وپڑے رکھے رہتے ہیں۔ وہ کن کے لیے رکھتے معلوم ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو شعار ہے، کوئی سکھ ہمارا اس شعار کے بغیر نہیں رہے گا۔ ہاں، ہماری عبادت گاہ میں کوئی غیر سکھ آئے تو وہ بھی کھلے سر نہیں آنا، ان کے لیے وہاں رکھے رہتے۔
تو ہم اللہ کے گھر میں مسلمان آ رہے ہیں، غیر مسلم آ رہے ہیں کہ یہ رکھنے کی ضرورت پڑنا؟ بھائی جامع مسجد گئے دلی کی، کبھی دلی کی جامع مسجد گئے، وہاں پر وہ انگریز وغیرہ عورتیں آتے بہت دیکھنے کو، تو وہاں پہ کپڑے وپڑے رکھے لے رہے تھے، تھوڑے کپڑے وغیرہ، کوئی ایسے آئے انگریز میڈم آ گئے تو ان کو نکال کے دیتے تھا، سر کو بندو بول کے۔ تو اپن کون انگریز ہے؟ کون ہے اپن؟ ہاں، تو آج جو نمازوں میں تاثیر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان نمازوں کو رسمی بنایا ہوا ہے۔ کیا بنایا ہوا ہے؟ نمازوں کو رسمی بنایا ہوا ہے۔ جو میں کبھی سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ یہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے انوارات، اس کے برکات، اس کے ثمرات اور اس کے فائدے ہم کو نہیں مل رہے۔ نمازوں کا اہتمام، نماز کا قیام، یہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا، اس بیان میں بھی شروع میں کہہ چکا ہوں کہ مسجدوں کے شاندار ہونے پر نمازوں کا شاندار ہونا موقوف نہیں ہے۔ نمازیں شاندار ہوگی ہمارے دل کے اور دماغ کے خشوع اور خضوع پر، اس کے اہتمام پر، ادائیگی صحیح سے ہو۔ اور دیکھیں ایک بات کہتا ہوں، 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے 1000 رکعت نفل دل اور دماغ کے غیر حضوری کے ساتھ پڑھنے سے۔ آپ 2 رکعت پڑھو، اچھی پڑھو، ٹھونگے مت مارو، اللہ کے سامنے راز و نیاز ہو رہا ہے۔ اور کم سے کم میں تو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں بھائی، اور مجھے کوئی شرم نہیں آپ سے درخواست کرنے میں، کہ کم سے کم قرآن کا اتنا حصہ جو عام طور پر نماز میں پڑھا جاتا ہے، یوں تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن جو حصہ قرآن کا عام طور پر پڑھا جاتا ہے، کم سے کم اتنا حصہ ہم کو اس کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ یا اس کی ترجمانی سمجھ میں آنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تبھی تو لذت ملے گی نماز میں، یا نہیں ملے گی؟ بغیر سمجھے ملے گی لذت نماز میں؟ کہاں سے ملے گی؟ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، میرے محبوب کی، میرے عاشق کی یا معشوقہ کی، جو بھی بول دو آپ، زبان تو ٹرکش ہے اور مجھے تو ٹرکش آتی نہیں ہے۔ آتی نہیں ہے تو مزہ کیا ملے گا؟ کہے گا بینگن کا مزہ ملنے والا، ملے گا مزہ؟ ہاں، تو نمازوں کا اہتمام کریں۔ جتنی باتیں آج کے اس میں کہی گئی ہیں مختصر دہراتا ہوں۔ اللہ کرے کہ سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کافر ہو جاتا ہے انسان معنوی طور پر۔ کہاں ہے فجر کی نماز میں مصلی؟ ایک صف ہوتی ہے، بہت ہو گیا 2-4 لوگ پیچھے ہوتے ہیں، کہاں ہے مصلی یہاں کے؟ اللہ کی پناہ، اس کی طرف توجہ دیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج دنیا میں زوال کے جو ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں، وہ کچھ بھی تجزیہ کریں گے، ان کے تجزیے سر آنکھوں پر، مگر میرا تجزیہ بہت محدود یعنی کہ سوچ ہے اور علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف نماز کے اوپر استقامت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ آ جائے، قسم خدا پاک کی کوئی قوم ہم کو جو ہے تو ٹکرا نہیں سکے گی۔ اور یہ کوئی میں لفاظ ہی نہیں کر رہا ہوں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ جملے بول رہا ہوں۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، لباس کا اہتمام، ٹھیک ہے، خشوع اور خضوع کا اہتمام، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔